بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری 22 شوال المکرم معرفت اسماع القائم علیہ السلام کے عنوان کے تحت تیسری مجلس بعنوان معرفت اسم رب الارض آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل 2 مجالس بعنوان اسم الرحمن اور اسم المحسن الاحسان آپ نے سماعت فرمائی اور اپنے پیغامات کے ذریعے سے مجھے داد تحسین سے بھی نوازا، اور ماشاءاللہ آپ دونوں اسماء مبارک کے معانی اور مطالب جو ہیں وہ سمجھ گئے۔ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ بے شک امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی اسماء مبارک کی معرفت کے ساتھ پکارنا اور بوسیلہ قائم آل محمد علیہ السلام پروردگار عالم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو عادت کی عبادت نہیں کرتے بلکہ معرفت کی عبادت کرتے ہیں۔ اب میں اپنے عنوان کی جانب بڑھ جاؤں گی کہ میرا عنوان جس کے تحت میں نے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے وسیلہ توسل کرنے کے کچھ دعائیں بھی اب تک بتائیں، اسی کے تحت آج میں آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے طریقے کے تحت نماز امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو 2 رکعت تحفتاً ہدیتاً کی نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اسے مثل فجر ادا کیا جاتا ہے، اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور الحمد کی سورت کو پڑھتے ہوئے جب ہم آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں تو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور دعائے قنوت میں دعائے امام زمانہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت والی دعا ہے اسے پڑھا جاتا ہے، اور نماز سے فراغت کے بعد جو ہے وہ دعائے فرج پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح و تقدیس امام زمانہ علیہ السلام کی جاتی ہے، اور ان سے اپنی جائز شرعی حاجات طلب کی جاتی ہیں۔ یہ نماز جو ہے یہ خصوصاً جو ہے وہ شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، ویسے مومنین کرام اپنی معرفت کے مطابق ہر دن بھی پڑھا کرتے ہیں، اور اس نماز کو روز جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اسماع القائم علیہ السلام کے عنوان کے تحت گزشتہ 2 مجالس میں جو تمہیدی گفتگو رہی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عنوان کے ابتدائیے ہیں
وہ تقریضیں ہیں، حاشیے، جزیات ہیں، تاکہ اس موضوع سے متعلق معلومات کو ذہن نشین کر لیا جائے اور اس کے بعد اصل موضوع کا آغاز کیا جائے۔ کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو اس عنوان میں شامل کیا جائے، کیونکہ بغیر کسی تفرقے کے شیعہ اور سنی دونوں فرقے جو ہیں وہ قائم آل محمد علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ دنیا کو اس طرح امن سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ہر فرقے کو امام کا انتظار ہے۔ پروردگار عالم نے زبور میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو اس طرح امن سے بھر دیں گے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ اگر کوئی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اسے ڈسے گا نہیں۔ اور اسی طرح انجیل میں بھی جہاں شہادت امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہے، اسی کے ساتھ جناب دانیال، لوکا اور حبوق کے باب میں وہیں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گفتگو کے ساتھ ہی قائم آل محمد کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جب ان کتابوں کا ذکر کروں تو ان فرقوں کا ذکر کیوں نہ کروں، ان قوموں کا ذکر کیوں نہ کروں جن کی کتابوں میں مختلف ناموں سے کسی کے آنے کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا جو دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے گا اور اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کے ذیل میں بدھ مت، زرتش اور بھارت کی جو پرانے وید ہیں ان کتابوں میں بھی، مہابھارت میں بھی کسی کے آنے کا ذکر ہے، خبر دی گئی ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو حبشی قوم ہیں، جو افریقہ کے جنگلات میں رہتے ہیں، جو آسٹریلیا وغیرہ کے جنگلات میں قومیں آباد ہیں، انہیں بھی کسی مصلح اعظم، مبلغ اعظم کے آنے کا انتظار ہے۔ ہر قوموں میں اپنا اپنا انتظار ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ قائم آل محمد، امام منصور، منتظر، صاحب عصر و زمان، کلمہ باقیہ، شجرائے طیبہ کہہ کر امام زمانہ علیہ السلام کو نور علی نور کی منزل پر مانتے ہیں۔ جب ان تمام مذاہب کی کتابوں میں کسی آنے والے کا انتظار ہے تو قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے ذکر کیا۔ سورہ الانبیاء کی 105 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ تمام روئے زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، پروردگار عالم کے صالح بندے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کا ایک بھی دن باقی رہ جائے گا تو پروردگار عالم اس روز کو طولانی کر دے گا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا اور وہ دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اور اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ القصص میں بھی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی ختمی مرتبت کی حدیث ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں قیامت تک جاری ہے۔ آپ نے فرمایا ائمہ معصومین علیہ السلام کو دنیا کی حکومت نے کمزور بنا دیا، اور ان میں علی، حسن و حسین، مہدی، قائم آل محمد علیہ السلام تک سب امام ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا علی اور حسن و حسین، مہدی تک سب امام ہوں گے۔ پھر آپ نے مولائے کائنات اور امام حسن و حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا تم ہی تو ہو جو میرے بعد کمزور کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ قائم آل محمد علیہ السلام پر ہوگا۔ اسماء القائم علیہ السلام کے عنوان کے تحت آج میں آپ کے سامنے اسم رب الارض کی تفسیر اور تشریح کو پیش کروں گی بحوالہ قرآن و معصومین علیہ السلام۔
اپنی گزشتہ دونوں مجالس میں میں نے آپ کے سامنے کلمہ طیبہ، کلمہ باقیہ، نورانی شجرہ قائم آل محمد علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح نبوت و امامت کا پاک شجرہ جو ہے وہ قائم آل محمد کا شجرہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے ہیں اور آپ ان کے وارث ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں سورہ آل عمران کی آیت کو پیش کیا جس میں محسنین کا ذکر بھی تھا، جو پروردگار عالم کے چنے ہوئی ہستیاں ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے منصب کے ساتھ میں نے تعارف کو پیش کیا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ کس طرح آل عمران کو پروردگار عالم نے خراج پیش کیا کہ ان کی آغوش میں پلنے والے یا مصطفیٰ ہوئے اور ان سے آغاز ہوا اور قائم آل محمد علیہ السلام پر وہ کامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت کو ہی پیش کروں گی کہ پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کی تعداد کو 4 رکھا، جس میں پہلے خلیفہ تو الارض جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دے کر بھیجا۔ ان کے بعد جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت ملی، اور ان کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنایا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کی اولاد میں امامت کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ اب امامت افضل ہے یا نبوت افضل ہے، اس کا فیصلہ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے عیسیٰ بن مریم کو چوتھے آسمان پر زندہ رکھا۔ ان کی نسبت بھی اپنی والدہ گرامی سے ہے، وہ بھی جناب مریم کے فرزند ہیں، بیٹی سے ہی ان کا شجرہ جو ہے، ایک بی بی سے ان کا تعلق ہے، اور انہی سے ان کی اولاد ہوئی اور نسل جاری و ساری ہوئی، ان کو بھی زندہ رکھا۔ اور شہزادی کونین ملکہ عالمین علیہ السلام کے فرزند قائم آل محمد جو شہزادی کونین کی نسل سے ہیں، ان کو بھی زمین پر زندہ رکھا۔ جب ظہور فرمائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت جب امامت نبوت کو امامت کروائے گی، یعنی جب نماز پڑھنے کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم آل محمد علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے، امام آگے ہوں گے اور نبی جو ہیں وہ ان کی نیابت میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو فیصلہ ہو جائے گا کہ امامت افضل یا نبوت۔ یہ منصب جو ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہیں۔ ہم انسان اپنے علم کے معیار پر اس کو نہ دیکھیں، بلکہ جو معیار پروردگار عالم نے قائم فرمایا ہے اس کو ہم تعلیمات محمد و آل محمد کے تحت پہچانیں اور معرفت حاصل کریں۔ اسی عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت کو پیش کروں گی کہ پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض مہدا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا، مہد بنا دیا۔ اب اس میں اس کی صفت رحمانیت دکھائی دیتی ہے کہ جو پروردگار عالم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، سبھی زمین کے گہوارے میں پرورش پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم سب کا نگہبان ہے، وہ ایسا رحمان ہے، یہ اس کی رحمت کے تحت ہے۔ اور سائنس نے بھی کہا اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ زمین کا جھولا جو ہے، یہ گولا جو ہے، اگر یہ اپنے محور کے گرد گھومنا بند ہو جائے تو اس روز انسانوں کے پتے بہک جائیں گے۔ اور اسی کے تحت یہ قائم آل محمد علیہ السلام کا وجود ہے کائنات پر، امام کا قائم ہونا، امام کا وجود امامت ہے جس نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ اب پروردگار عالم نے اس زمین کو جو آدم اول سے آج تک انسان کی مکمل کائنات بنی ہوئی ہے، اور انسان زمین کو اپنی ماں بھی کہتا ہے، انسان کی سوچوں کا محور بھی ہے، دائرہ بھی ہے، اور پوری کائنات میں زمین کی اہمیت وہی ہے جو کلام پاک میں بے کے نقطے کی ہے۔ اتنی اہم ہے یہ زمین جس پر
انسان جو ہے وہ جس کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتا ہے. کیوں؟ کہ زمین پالتی ہے مخلوق کو، نباتات کے اگنے کا اور حیوانات کی حیات، انسان کی حیات جو ہے وہ اس زمین پر ہی تو ہے. انسان زمین کو اپنا محفوظ گھر سمجھتا ہے، ارض کو، اور کہتا ہے یہ میری سب سے بڑی دولت ہے. اور اسی کو انسان ماضی میں اپنی کل کائنات بھی سمجھتا تھا جب تک تحقیقات نہیں ہوئی تھی اور معرفت میں اضافہ نہیں ہوا تھا. جب کہ زمین کی اہمیت پوری کائنات میں کتنی بڑی ہے، یہ زمین یہ دنا سے ہے دنیا ادنا، سب سے چھوٹی ہے. اس پورے نظام شمسی میں یہ جو کائنات میں ہے، جیسے ہماری زمین کا سورج اور ایک چاند ہے جو چمکتا ہے، سورج سے روشنی مستعار لے کر چمکتا ہے، یہ چاند ہماری زمین کا ایک ہے. لیکن زحل کے 72 چاند ہیں اور مشتری پر 5 ہیں. تو جو زمین کا ایک چاند ہے اور ہمارا نظام شمسی ہے اور یہ چھوٹی سی جو زمین ہے، یہ کائنات میں سمندر کے ایک قطرے جتنی ہے. کائنات اتنی بڑی ہے جیسے پورا سمندر، اور اس میں زمین جو ہے وہ ایک قطرے کی مانند ہے. اور پروردگار عالم جو ہے اسی زمین پر ہم سب پل رہے ہیں. یہ زمین ہم سب کو پال رہی ہے، اسی نسبت سے اس کو ماں کہا جاتا ہے. زمین، اب یہ جاننا ہے ہم سب کو کہ زمین کو پالنے والا طاقتور مربی اور رب کون ہے جو ہمیشہ سے زمین کی حفاظت کر رہا ہے. اس کو بھی تو کوئی پال رہا ہے نا. اب جو علم ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک عوام کا علم ہے، ایک فقہا کا علم ہے، پھر حکماء کا علم ہے، پھر عرفاء کا علم ہے، اور پھر انبیاء و مرسلین کا علم ہے، اور ایک علم وہ ہے جو محمد و آل محمد کا علم ہے. تو جو عوام کا علم ہے اس کے تحت یہ کہا گیا کہ نہ تو پروردگار عالم کے اسماء الحسنہ میں سے اسم الرحمن کو لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسم رب کو لیا جا سکتا ہے. جبکہ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں. میں نے آپ کو اسم الرحمن کے معنی جو ہیں وہ عرض کیے، اور میرے تمام سامعین نے ماشاءاللہ مجھے بہت داد دی، جبکہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، زیادہ بات کو پھیلایا بھی نہیں تھا. لیکن میرا تمام سامعین جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ اسم الرحمن کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ کس طرح قائم آل محمد صفت رحمانیت کا اظہار ہیں. اب آج ہم سمجھیں گے کہ کس طرح پروردگار عالم کا اسماء الحسنہ رب کا اطلاق بھی معصومین علیہ السلام پر ہو سکتا ہے. اس کو ثابت کریں گے، آرام آرام سے سمجھیں گے. اب رب کے معنی سمجھنے ضروری ہیں. سب سے پہلے اب اسم الرحمن پر گفتگو ہو چکی، اب ہم رب پر گفتگو کریں گے. کس طرح؟ سب سے پہلے اس کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی ہیں مالک، اصلاح کنندہ، سردار، پالنے والا اور تربیت کرنے والا. جو رب البیت ہوتا ہے وہ گھر کا مالک ہوتا ہے. جو رب الجمل ہوتا ہے وہ اونٹ کا مالک ہوتا ہے. رب القوم یعنی قوم کا سردار. رب العلم یعنی حکیم. مگر علم الاصطلاح کے مطابق رب وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو اس کی تکمیل تک درجہ بدرجہ پروان چڑھائے. لفظ رب کی اصل بنیاد تربیت ہے، یعنی تربیت کرنے والا رب ہوتا ہے. اللہ کو اسی لیے رب کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس لیے رب ہے کیونکہ جملہ موجودات جو پروردگار عالم کی خلقتیں ہیں وہ ان سب کا کفیل ہے. وہ رب الارباب ہے، وہ کفیل ہے کائنات کا. کس طرح؟ جیسے ایک چیز کی خلقت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی رزاقیت ہوتی ہے، اس کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے. جب کوئی شے خلق ہوتی ہے اس کے بعد اس کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد حفیظ کی ضرورت پڑتی ہے، حفاظت کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پروردگار عالم نے شکم مادر کو
اپنی صفت خلائقیت کے تحت، اس میں اپنی صفت مصوریت کے تحت ایک بچے کی صورت کو بنا دیتا ہے، لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت خلائقیت میں اس کی مددگار ہوتی ہے، اور پھر ربوبیت کے تحت وہ اس کو پالتی ہے، تربیت کرتی ہے، اور صفت رزاقیت کے تحت پروردگار عالم رزق دینے کے معاملے میں بھی ایک ماں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، اپنے بچے کے رزق کی بھی وہ ذمہ دار بن جاتی ہے، پروردگار عالم اس میں جاری کر دیتا ہے اس کے بچے کا رزق، اور پھر وہ محافظت کرتی ہے، پہلے اس کی آغوش اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی حفیظ بھی ہوتی ہے، چاہے ایک انسان ہو، چاہے ایک پرندہ ہو یا جانور ہو، وہ بھی اپنے بچے کا پہلے صفت خلائقیت میں پروردگار عالم کے ساتھ شامل ہوتا ہے، پھر وہ اس کا حفیظ بھی ہوتا ہے اور اس کا رازق بھی ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی صفات ہیں۔ پھر یہی مخلوق جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے پھر اس کی تربیت کرتے ہیں، پرورش بھی کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، تو پھر یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، عربی زبان میں ان کو رب کہا گیا ہے۔ کلام پاک میں بھی ابھی میں آپ کو دلیل پیش کرتی ہوں۔ دیکھیے جو لفظ رب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یہ مصری زبان کا لفظ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں بولی جاتی تھی، اور اس زبان میں بادل کو رب النبات کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ نباتات کی پرورش کرتا تھا، جب وہ برستا تھا تو نباتات اگتے تھے، اسی نسبت سے اس کو رب النبات کہا جاتا تھا۔ اسی طرح روحانی اور اخلاقی تربیت کرنے والے کو سریانی زبان میں مصر میں ربی کہا جاتا تھا، اور اسی زبان میں بیوی کو رب البیت کہا جاتا، یعنی گھر کی رب کہا جاتا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کفالت کرنے والا، تربیت کرنے والا، جو کسی کو پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، مالک ہوتا ہے، اسے ہی رب کہا جاتا ہے، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ مجازی ہو، کہا اسے ربی جاتا ہے۔ پروردگار عالم رب کائنات بھی ہے اور رب الارباب بھی ہے۔ اسی طرح رحمت کی مد میں انسان کو جو عطا ہونے والی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، اور ربوبیت کی عطا جو ہے وہ الگ ہے، جس کی مثال اس طرح دے دوں کہ ایک سوالی نے ہمارے سامنے سوال کیا اور ہم نے اس کے سوال کو پورا کر دیا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو یہ رحمت کے تحت تھی، یہ ہمارے دل میں صلہ رحمی تھا جو ہم نے ایک سوالی کے سوال کو پورا کیا۔ لیکن جیسے ہی ہماری اولاد یا ہمارے بچوں نے ہم سے کوئی سوال پورا مانگا، کوئی سوال کیا، تو ہم نے ان کا سوال پورا کیا، یہ ربوبیت کے تحت تھا، یہ ہماری محبت کے تحت تھا، ہماری اولاد سے یہ جذبہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے، چاہے وہ صلہ رحم ہو چاہے وہ صلہ ربوبیت ہو۔ اور پروردگار عالم نے کہا اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، اور انسان کو پروردگار عالم نے کمزور پیدا کیا، اور کمزوری کا استحقاق یہ ہے کہ پروردگار عالم اس پر رحم بھی کرے، اس کو خلق فرمایا ہے اگر تو نے، تو تو ہی اس کے رزق کا ضامن بھی ہے، تو ہی اس کا حفیظ بھی ہے، اور تو ہی اس کی صورت کا بنانے والا بھی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کی رحمت کا، پروردگار عالم کا کرم ہے ہمارے اوپر، اور اس کی صفت رحمانیت کے تحت ہی ہم زمین پر آباد ہیں۔ اس کی رحمت سے بڑھ کر اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے بلا استحقاق نوازش کرنا، کہ ہم حقدار نہ بھی ہوں، ہمارے عمل، ہمارا کردار اس قابل نہ بھی ہو، ہم قدم قدم پر گناہ بھی کرتے ہوں، مگر پروردگار عالم ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور یہ اس کی صفت ربوبیت کے تحت ہے۔ اب آگے میں اس عنوان کو لے کر چلتی ہوں کہ جس میں
جو بنا استحقاق عطا کرے، یہ صفت ربوبیت کے تحت ہوتا ہے۔ اب جو ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہی ان الفاظ میں ہمیں دعا کرنے کا حکم ہوا کہ اے میرے رب تو ان میرے 2 ربوں والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یعنی رحم کی اپیل ہے کہ یہ کمزور ہیں، ان کا استحقاق ہے اعانت الرحم، کیونکہ جب میں کمزور تھا، جب میرا بچپن تھا، تو انہوں نے جہاں جذبہ شفقت اور مہربانی مجھ پر کی، وہاں میری کمزوری کو بھی سامنے رکھا، نہ صرف مجھ پہ رحم کیا بلکہ اپنے جذبہ ربوبیت کے تحت بنا استحقاق کے انہوں نے میری پرورش کی اور میری تربیت کی۔ اب اسی لیے جب ہم اپنے حقیقی رب پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں تو مالک حقیقی سے یہ کہتے ہیں کہ یا رب، یا ربی، یا رب جیسے الفاظ ہم پکارتے ہیں، تو پروردگار عالم بنا استحقاق کے بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہم پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے ایک دلیل اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ کلام پاک میں پروردگار عالم نے لفظ رب کو اپنے بجائے اپنے غیر کے لیے بھی نازل فرمایا ہے، جس کی دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے سورہ یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان پیش کروں گی، جس میں انہوں نے اپنے ساتھی قیدی کو یہ کہا تھا، آپ نے فرمایا اذکرنی عند ربک، جب تم اپنے رب یعنی عزیز مصر سے ملنا تو میرا ذکر بھی کرنا، کیونکہ عزیز مصر وہ تھا جو اپنے غلاموں کو نوازتا تھا۔ اور اس کے علاوہ پروردگار عالم نے ہی کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں رب جو ہے وہ پالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے، جس میں ہستی جو ہے وہ جناب عمران کی بھی آتی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر ملتا ہے تفسیر۔ پروردگار عالم نے جب کسی کی نہایت شفیق اور مہربان ہستی کی نوازشات کو دیکھا کہ جن ہستیوں کو ان کے منصب سے بھی ہٹایا گیا، ان کو دنیا میں کمزور کر دیا گیا، لاوارث کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ پروردگار عالم کی مخلوق پر اپنی نوازشات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ ہستیاں جو صفت رحمانیت اور صفت المحسن الاحسان کے تحت مخلوق الہی پر ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق اور مہربان ہیں، تو انہی ہستیوں کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ ہستیاں ہی رب الارض ہیں۔ اور جو ہستیاں رب الارض ہیں، پروردگار عالم سمیع بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مخلوق کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ان ہستیوں کو یاد کر لیتے ہیں، ورنہ ان ہستیوں کو یاد تک نہیں کرتے۔ پروردگار عالم تو ہمیں محمد و آل محمد کی سچی معرفت عطا فرما، معرفت کا رزق عطا فرما کہ ہم انہیں اس مقام پر پہچانیں جس مقام پر تو نے انہیں فائز فرمایا ہے۔ رب الارض جو ہوگا وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو زیر زمین ہے، جو سمندر میں ہے، سمندر کے نیچے ہے، جو جبل ہیں، پہاڑ ہیں، نباتات حیوانات ہیں، انسان ہیں، پلنے والی زمین پر ہر مخلوق کا رب ہوگا۔ اب اس بات کو سمجھیے، ہم نے سمجھا کہ انسان، حضرت انسان نے سمجھا کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ یتیم ہے، لیکن میرا مولا علی کوفے میں یتیموں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو تم کہنا کہ علی ہمارے بابا ہیں۔ وہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، یہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں مر جائیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، اور حشرات تو یتیم ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں میں جن کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے کیڑا۔ ان سب سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے جدا ہو جائے، وہ فرد یتیم ہے جو اپنے رب سے جدا ہو جائے۔ رب الارض امام زمانہ علیہ السلام ہے، سب سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے جدا ہو جائے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رب الارض ہمارے
قائم آل محمد علیہ السلام ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے جد رب الارض ہیں، یعنی 12 امام علیہ السلام جو ہیں وہ رب الارض ہیں باری باری۔ اس کے ساتھ ہی اسی طرح 12 امام جو ہیں وہ تمام ساقی کوثر ہیں، یعنی جب حوض کوثر پر پہنچیں گے تو 12 امام وہاں پر موجود ہوں گے، اور ہر امام اپنی اپنی امت کو حوض کوثر کے جام سے سیراب فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی پروردگار عالم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، اور ہر امت جو ہے وہ اپنے امام وقت کے ساتھ ہی محشور ہوگی، وہی امام زمانہ۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم بلا واسطہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں اور جڑے رہیں وہ امام زمانہ کہ جب وہ اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو آفتاب و ماہتاب کی، قندیلوں کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، بلکہ ایک جگہ پر موجود ایک مومن اگر چاہے گا کہ رات ہو جائے تو رات کو وہ محسوس کرے گا، اور اگر دوسرا مومن چاہے گا کہ میں دن کا اجالا چاہتا ہوں تو وہ دن کا اجالا مل جائے گا اس کو۔ کس طرح؟ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی معرفت سے، کیونکہ آپ رب الارض ہیں۔ دنیا کسی چیز کی محتاج نہیں رہے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کا دور پروردگار عالم تو ہمیں نصیب فرما۔ معرفت اسم رب الارض کی مجلس کے اختتامی مراحل میں میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا ایک جملہ، کہ یہ جملہ ہم ضرور ادا کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق تھا۔ آپ نے جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد باللسان اور جہاد بالسیف فرمائیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین جو ہیں وہ جہاد بالنفس، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کریں گے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت مومنین جو ہیں وہ امام کے ہمراہ، امام کی نگرانی میں، امام کی رہنمائی میں جہاد بالسیف بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی قرار پائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو نہ صرف تمام انبیاء کی امتوں پر بلکہ 12 اماموں کی امتوں پر بھی ان کے ہر عمل پر گواہ ہیں۔ جس طرح ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، اس کے عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی کو پیش کریں گے۔ دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، اور پروردگار عالم ہمیں وہ بصیرت اور بصارت عطا فرما کہ ہم اپنے امام کو پہچان لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔